السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. کیسے؟ یقیناً مزے میں ہوں گے, زبردست ہوں گے, جاندار ہوں گے اور زوردار ہوں گے. جناب میں ہوں ایمی خان. دھرتی کی صبح پہ آپ تمام لوگوں کو صبح بخیر کرنے کے لیے, آپ کی صبحوں کو ایک گڈ اور زبردست سا اسٹارٹ دینے کے لیے, گڈ کک والا, اسپورٹس مین اسپرٹ والا. اور آج بھی میں ایسا ہی ایک گلدستہ لے کر آئی ہوں. آج کوشش میں نے کی اور ہمیشہ کرتی ہوں کہ ایک ایسا بکے سجاؤں آپ کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کے گھر کے آنگن کے لیے, جس میں آپ کچھ سیکھ سکیں. اس گلدستے کی مسکراہٹ, مہک, چمک اور خوشبو سے آپ کا گھرانہ جو ہے وہ مہک سکے. اور بات آج کچھ کرنی تھی, لیکن کچھ سے کچھ ہو گئی, اور کچھ ہوتے ہوتے وہ کچھ ہو گئی. یعنی کہ آج جب میں صبح آئی اور میرے مہمان آ رہے تھے, تو کچھ ایسا سفر انہوں نے اسٹوڈیو تک آتے ہوئے طے کیا کہ سوچا یہ کہ آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آج اس مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے جو ان کی اسٹرگلز ہوتی ہیں, جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لاس کیے ہوتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں, اور یہ تمام کراچی والوں کا, خاص کر کراچی والوں کا, تمام سندھ والوں کا یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور اس وقت تو واقعی بہت ایشو ہے. آپ اچھا کما رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, یا اچھا کچھ لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ ایک ایسی ہستی, ایک ایسا شخص, ایک ایسا بندہ آتا ہے اور وہ منٹوں میں آپ کو بالکل زیرو پہ کر دیتا ہے. آپ کی وہ تمام کمائی, آپ کی وہ تمام محبت, آپ کی وہ تمام انسیت جو آپ نے کسی بھی چیز سے, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ آپ کا بیگ ہو, چاہے وہ آپ کی جیولری ہو, چاہے وہ آپ کا لباس ہو, وہ کہتے ہیں یار منٹوں میں اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت ہی لش پش اور بہت ہی زبردست سا لگ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ اچھا ملے گا. یعنی آج کے دور کا المیہ یہ ہے کراچی والوں کے لیے کہ وہ اگر اچھا بیچارے دکھنا بھی چاہیں, اچھے رہنا بھی چاہیں, تو وہ رہ نہیں سکتے. ان کو بیچاروں کو غریب بن کے اور بیچاروں کو یہ سمجھ لیں کہ ایسا بن کے رہنا پڑتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں یار کیوں تم میلے کو چہلے ہو, تم نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے, تم نے اچھا موبائل کیوں نہیں رکھا ہوا. اب کس کو کیا پتا کہ جو ہم جیسے جو کہتے ہیں نا ایک ہم جیسے لوگ جو جاتے ہیں, اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, سفر کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو, اس معاشرے کو ایک اچھی انرجی دے سکیں, ان کے ساتھ جو صبح ہی صبح میں ایک گڈ اسٹارٹ ہونے کے بجائے ایک ویری گڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ان بلائے مہمان آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نوک نوک کیا ہے آپ کے پاس, ذرا دکھائیے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور آج صرف اور صرف اپنے مہمانوں کی اس چھوٹی سی معصوم سی جرنی کو, جو وہ یہاں تک اسٹوڈیو تک آنے پہ طے کر رہے تھے آپ سے, مجھ سے ملنے کے لیے, آج اس کو ڈسکس کریں گے. آج کوشش کریں گے کہ وہ خوبصورت سے مسکراتے ہوئے ہم زخم دکھا سکیں جو کراچی کی عوام اٹھا رہی ہے, اور کیوں اٹھا رہی ہے, کس لیے اٹھا رہی ہے, کس لیے اس چیز کو فیس کر رہی ہے, کہ وہ آپ, میں, ہم سب, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آج کے دور میں آپ کی فیملی یا میری فیملی الحمدللہ اگر اس چیز سے فارغ ہے, نہیں اس کو فیس کیا, تو یہ آج کے دور کی بلیسنگ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج تک کوئی حادثہ نہیں ہوا, میری کوئی اسنیچنگ نہیں ہوئی, کوئی جیولری نہیں گئی, کبھی کسی نے بیگ نہیں کھینچا, کبھی کسی نے یوں دوپٹہ کھینچ کے نہیں کہا کہ اچھا چلو جو ہے وہ دکھا دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بچ گئے تو یہ اس نے بچایا, ورنہ بچنا, ہر گھر میں اگر 4 بندے ہیں تو 3 کے ساتھ تو یہ معاملے ہوئے ہیں, وہ چوتھا بیچارہ خیر منا رہا ہے کہ ابھی تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو آج ہمارے گیسٹ کے ساتھ ہوا اور ہم نے سوچا جلدی سے فٹافٹ سے یہ وہ تمام چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں جو آپ کی فیملی, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بچے, یا آپ کے ڈرائیور, یا آپ کی کام کرنے والی جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہے. کیوں کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں, ایسا ہم کیا کر رہے ہیں کراچی کی عوام جو ہم اس طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہیں. مجھ سمیت بہت سارے اینکر پرسن اس پہ بات کر چکے ہیں. ایشو ہے لیکن وہ وہیں پہ آس پاس کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں, وہ تمام محکمے کے ذمہ داران جو اس چیز کو روک سکتے ہیں. انفیکٹ میرے ساتھ, میری برادر ان لا کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی فلاں جگہ اسنیچنگ ہو رہی ہے, آپ جائیں. پولیس کی گاڑی کو انفارم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا نا, تو آپ چلے جائیں. واو, کیا زبردست بات ہے, کیا زبردست رسپانس ہے. اور یہ رسپانس میں, آپ, ہم سب بھگت رہے ہیں. اسی لیے آج میں نے نا پروگرام کی بگننگ میں کہا کہ جناب زور و شور والا آج کا پروگرام ہونے والا ہے, ہم ایک گڈ اسٹارٹ لیں گے, کک اسٹارٹ لیں گے, ایک زبردست اسٹارٹ لیں گے. لیکن یہ اسٹارٹ ہم چاہ کر بھی اچھا نہیں لے پاتے, اور یہ
انفارچونیٹلی سچویشن ہے. یہ ایسی سچویشن نہیں ہے جس کو میں اور آپ خوشی سے بیئر کر رہے ہیں, کیونکہ آج کے دور کی مہنگائی, آج کے دور کے معاملات, تعلیمی معاملات, جابس کے معاملات, نوکریاں کیسے کیسے کتنے کتنے اسٹرگل آ رہے ہیں, ہم سب دیکھتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں, اور پھر ہم سب خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ یار چھوڑو چھوڑو چھوڑو, ہو گیا نا, چلو جان تو اس نے بخش دی نا. ایسے جملے اور ہماری چیزوں کو, ہماری انرجی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے آج کے گیسٹ, جو کہ اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے. ایک پرسنالٹی, ایک باقاعدہ ایک ٹی وی پرسنالٹی ہو کے بھی, ایک بزنس اورینٹڈ پرسن ہو کے بھی, جاب پرسن ہو کے بھی, اپنی تمام چیزوں کو وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. یعنی آج میرے تمام گیسٹ جو ہیں وہ اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے جب جب وہ کراچی ہوتے ہیں یا آتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں. تو وہ اس جو یہ ایک ٹائٹل ہے نا, جو اسنیچنگ, جو ہمارے یہاں بڑا عام ایک ورڈ ہو گیا ہے, ہمارے دل بڑے پتھر کے ہو گئے اس بات کو سنتے 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 سنتے. کیوں ہم یوز ٹو ہوئے, کیوں ہم نے اس لفظ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا اور ماحول کو اس کا حصہ بنا دیا. یعنی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آئے, کبھی بھی آئے, اور وہ اسلحے کے زور پہ آپ سے وہ تمام چیزیں لے جائے, یا وہ جو کچھ اویلیبل ہو, اور وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, یا تو آپ ان کو اپنا سامان ہینڈ اوور کر دیں یا پھر وہ آپ کو شوٹ کر کے چلے جائیں گے. یعنی چند ہزاروں کی روپے کی گولی کی خاطر آپ کو, آپ کی تعلیم کو, آپ کے ماں باپ کی پیچھے کیا اسٹرگل رہی ہے, آپ اکیلے کمانے والے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی ایسے خواب سجے ہوئے ہیں, یا آپ کے گھر میں آپ کا نکاح بھی ہوا ہے یا ہونے والا ہے, مطلب آپ کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے سوائے اس موبائل کے, اس جولری کے, اس بیگ کے جو آپ کے پاس ہے, یا آپ کی گاڑی, یا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز. مطلب کیسے کیسے اور کیوں. آج میں مطلب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گی جو کہ ہم نہیں سمجھ پائے, اور سمجھنا ہے بھی نہیں, ان ایکسیپٹیڈ بات ہے. ہم جب جاتے ہیں کسی بھی چیز کو کمپلین کرنے تو ہمیں ایک تسلی کی گولی دے دی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ کھائیں اور صبح شام کھائیں, جب آپ کا درد کم ہو جائے تو آپ یہ گولی چھوڑ دیں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہاں جائیں اور کیسے جائیں اور کیوں جائیں جب ہماری چیز ہے, جب ہم نے محنت کر کے کمائی ہے, جب ہماری اس چیز پہ ہمارا ہی رائٹ ہے, تو کوئی کیسے آتا ہے اور لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا شہر, ایسا ملک یا ایسا معاشرہ کیسے اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ آپ نے کیئر کرنی ہے, شیئرنگ از کیئرنگ. اور شیئرنگ کیئرنگ کا یہ پیٹرن پڑھاتے پڑھاتے آپ کے میرے بچے جو ہیں خدا نخواستہ ان معاملوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے شوہر, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, یا پھر وہ کالج گوئنگ لڑکیاں, یا کوئی بھی اگر راشن لینے آپ جاتے ہیں, گروسری کرنے آپ جاتے ہیں, تو وہاں سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, پکچرز آ رہی ہو رہی ہیں, ہم فیس بک پہ, ہم سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا صرف اتنا ہی ایک کام رہ جاتا ہے, عمل رہ جاتا ہے کہ ہم شیئرنگ کرتے رہیں, اور ہم کہتے رہے خدا کے لیے اتنے بجے دروازہ نہیں کھولنا, اتنے بجے بچوں کو باہر نہیں نکالنا, اس جگہ سے نہیں جانا, یہ جگہ زیادہ اسنیچنگ ہوتی ہے. موبائلس کھڑی ہوتی ہیں, رینجرز ہوتی ہیں, وہ تمام اہل جو اس بات کے رسپانسبل ہیں, وہ تمام لوگ جو اس چیز کو لے کے چلا رہے ہیں, قانون نام کی چیز جسے کہا جاتا ہے, جو آپ کے اور میرے تحفظ کے لیے وہ چلا رہے ہیں, ان کے اختیار میں ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمیں ایک گولی دے دیتے ہیں کہ آپ نے, اور وہ ہمیں ایک پرسکرپشن بنا کے دے دیتے ہیں کہ آپ نے کس کس وقت یہ گولی کھانی ہے جو آپ کو آرام دے گی. یعنی کہ وہ گولی ہوتی ہے تسلی کی گولی. آپ نے تسلی کی گولی دی اور آپ نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں, گھر کا راستہ, جی پرچہ کاٹ لیا ہم نے, جی آپ کو پتہ ہے کیسا ہولیا تھا. اگر آپ سی سی ٹی وی کیمراز بھی ان کو دے دیتے ہیں, آپ ان کی فوٹیجز بھی ان کو دے دیتے ہیں, تب بھی اسٹل کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں جا کے آپ کے ہاتھ اور پیر کٹ جاتے ہیں. کراچی کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی کراچی والے جو آپ کراچی میں آئیں, آپ بائی پلین آ رہے ہوں, بائی ٹرین آ رہے ہوں, بائی روڈ آ رہے ہوں, کیسے بھی آپ ٹریول کر کے کراچی کی حدود میں انٹر ہو گئے, تو آپ نے لٹنا ہے, آپ نے دکھنا ہے کہ آپ فقیری حالات میں ہیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو نہ اچھا جینے کا حق ہے, نہ اچھا کھانے کا حق ہے, نہ اچھا دکھنے کا حق ہے, نہ اچھا سامان رکھنے کا حق ہے. یہ حق لے لیا گیا ہے, تو کیا ضرورت ہے اچھا موبائل رکھنے کی,
کیا ضرورت ہے اچھی گاڑی رکھنے کی، بائکس چلی جاتی ہیں، کیا ضرورت ہے بائک پہ جانے کی؟ مطلب ضرورتیں کیا ہیں، اس کا آپ اس سوال کا آپ جواب دیں گے. آپ یہ جواب نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہمارا سامان کون لے کے چلا گیا، ہماری حق حلال کی کمائی. آج واقعی نا مطلب کہتے ہیں نا WWF ہونے والی ہے آج، الفاظوں کی WWF ہونے والی ہے آج. الفاظوں سے ہم لڑنے والے اپنے حق کے لیے. اور میں کیا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں. دھرتی کی صبح پہ میں چاہتی ہوں، میری ٹیم چاہتی ہے کہ یہ وہ صبح ہو، یہ وہ نیچرل چیزیں ہمارے ساتھ، مطلب ہمیں اس کا یوز ٹو بنا دیا گیا ہے. ہمیں کہتے ہیں بی نیچرل، کوئی بات نہیں ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، جان بخش دی اس نے ٹھیک ہے، ان سے منہ نہیں لگنا چاہیے، ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. ہم ٹرین کر رہے ہیں باقاعدہ اپنی یوتھ کو کہ دیکھو اگر خدا نخواستہ تمہارے سامنے کوئی ایسا آئے فوراً یہ دے دو. کیوں دے دو؟ اگر آپ ان کو لڑنا، ان کو ان کے حق کے لیے لڑنا، ان کے لیے منع کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کو معاشرے کے لیے ایک ایسا بندہ تیار کر رہے ہیں کہ غلط کے آگے آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے. جسٹ کیپ کوائٹ اینڈ ڈو وٹ ایور دے وانٹ، ناٹ یو وانٹ. آپ نے وہ کرنا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو جناب آج اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ بہت پیارے پیارے مہمان ہوں گے، اور انفارچونیٹلی ایک ایسے مہمان ہوں گے جن کا انٹرو تو میں بہت اور کچھ کروانے چاہ رہی تھی اور چاہتی ہوں، کرواؤں گی وہ بھی، لیکن ان کے ساتھ یہ کیس ہوا تو ہم نے سوچا ابھی آج کی صبح، آج یہاں آتے ہوئے، اور وہ دھرتی کی صبح پہ اسپیشل ہمارے گیسٹ تھے، ہے بھی، اور ہے ہماری طرف سے جو بھی ہوگا ہم مہمان نوازی کریں گے بالکل. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے گیسٹ. اور آج ہم بات کریں گے یہ سنیچنگ نام کا جو الفاظ ہے، یہ ورڈ ہے، یہ ہماری زندگیوں پہ اتنا حاوی کیوں ہو چکا ہے. اسٹے ود اس، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہے، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح کرتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے، چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا پھٹکا بھی. ویلکم بیک جناب آفٹر بریک. اور بات آج ایسی ہو رہی ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے. وہ بات سوچنی پڑ رہی ہے کہ محنت بھی ہماری ہے، ہم کسی سے مانگتے نہیں، اور ہم محنت بھی ہماری ہے، پیسے بھی ہمارے ہیں، کماتے بھی ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ بہتر دکھ سکیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ 4 لوگوں کا یا کم از کم کسی ایک کا کوئی بھلا کرتے ہوئے چلیں، کسی ایک کا ساتھ دیتے ہوئے چلیں، کسی ایک کا ہاتھ تھام لیں. جو بھی اپنی زندگی کے معاملات ہیں ان کو کسی اور کے آگے پھیلانے، بتانے یا دکھانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو خود اچھی طرح سے کمپنسیٹ کریں، مینج کریں، آرگنائز کریں، اور اپنا جو بھی اعتدال، جو بھی رزق حلال ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں اور اس میں ترقی کریں. جب یہ سوچ ایک عام آدمی کی ہے، ایک ایسے معاشرے کی ہے، ایک میڈیوکر فیملی کی ہے جو نہ نیچے نہ اوپر کہیں نہیں اپنے آپ کو رکھ پا رہا، جس نے انڈرسٹوڈ ہے بجلی اس نے اتنی استعمال کرے نہیں کرے اتنا بل ضرور دینا ہے. پورے دن گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میاں بیوی جاب پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، والدین اب ساتھ نہیں ہوتے یا حیات نہیں ہوتے، بچے ہے نہیں، مہنگائی اتنی ہے، لیکن آپ کو وہ بل پے کرنے. یہ تمام معاملے میں وہ بتا رہی ہوں جو میں اور آپ بہت بہت عام حالات میں فیس کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں یہ ہم کس چیز کے دے رہے ہیں. ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیا. ہم تو 6 بجے کے بعد یہ جگہ بند کر لیتے ہیں، وہ جگہ بند کر لیتے ہیں، وہ لائٹیں بند کر لیتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری تھی نہیں، ہم ان چکروں میں لگ گئے. 10 بجے کے بعد ہمیں زبردستی جاگنا ہوتا ہے تاکہ یونٹ جو ہے وہ کم گریں اور ہم کل کے آفس کے کپڑے آئرن کر سکیں. یہ کیلکولیشن کرتے کرتے آپ نے کب جاب کرنی ہے، کب کمانا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہم وہ 2-4 چیزیں لے پاتے ہیں جو ہم ان سے بچا کے کہیں سے نکال لیتے ہیں. پھر ہم جا رہے ہوتے ہیں اسی کمائی پہ، انہی راستوں پہ، عزتوں کے ساتھ، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اور کوئی بھی شخص آتا ہے، وہ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جناب آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ دے دیں، وہ جو والیٹ رکھا ہے وہ دے دیں. یا کوئی بائک والا آتا ہے، سامنے بائک کھڑی کرتا ہے اور بڑے آرام سے اطمینان سے ایک چلتی ہوئی شاہراہ پہ، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں کاموں پہ، لیکن ایک چلتی ہوئی شاہراہ پہ وہ آپ کی پیسنجر سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے آپ کو بڑے آرام سے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کوئی میرے پیچھے آنے والا نہیں ہے. یا آپ نے تھوڑا سا اسمارٹلی بیہیو کیا تو اس نے آپ کو گن کے زور پہ بتا دیا کہ تم اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے نہیں ہو، تم صرف میرا وہ شکار ہو جس نے ابھی مجھے موبائل نہیں دیا چند ہزاروں کا، اور کیونکہ مجھے دہاڑی لگانی تھی، ان پیسوں کو لوٹنا تھا، ان چیزوں کو لوٹنا تھا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم تو نہیں بچ سکتے، میری انا ٹوٹے گی، میں غیرت مند ہوں.
تو جناب آج اس پہ بات کریں گے. آج وہ بات کریں گے جو صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں, کام تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کب ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر اگر یہ ہو نہیں رہا تو پھر جو آپ کے اور میرے شہر پہ اتنے تھانے, اتنے پولیس اسٹیشن, اتنی وردیاں, اتنی ان کی گاڑیوں میں فیول, ان کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے, جو میں اور آپ کے کماتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہمارے ٹیکسز کٹ جاتے ہیں اور وہ ہماری جانوں کے لیے کٹتے ہیں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ مت کٹیں. مطلب ہماری سیلری سے وہ پیسے پہلے کٹ جاتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب اتنا ظلم, پھر الگ ٹیکسز الگ. اور اس کے بدلے میں کیا؟ اس کے بدلے میں یہ کہ کسی کی گلی میں کسی نے کہا کچھ, کدھر ادھر یہ ہوا اور اس کی مووی جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اس کی ویڈیو بنائی لوگوں نے موبائل سے اور وہ وائرل ہو گئی کیونکہ اس کو بہت بری طرح لوٹا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی میں چاہتی ہوں کہ آج ہمارے گیسٹ اور آپ ہم مل کے کریں, اور کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کس طرح اس سے ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں ان سارے لٹیروں اور چور سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ یوگا ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے شو میں دھرتی کی صبح پہ ہمیں جوائن کرتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں اور ہمیں سکھاتی رہتی ہیں بہتر زندگی, بہتر ایکسرسائزز. یوگا کیا کہتا ہے؟ عائشہ خان ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جو آج ایک حادثہ ہوا اس سے تو میں بہت مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی. مطلب وہ ساری پازیٹیو انرجی, وہ سارا آپ کا جو ایک انرجی ہوتی ہے نا, وہ بالکل لو ہو جاتی ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کیوں ہو گئی. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہمارے آ رہے تھے اور وہ آؤٹ آف سٹی صرف ہمارے اس شو میں شامل ہونے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ آج یہ حادثہ ہوا. ہم نے شو کا ٹاپک کچھ اور تھا, ڈسکشن ہمارا کچھ اور تھا, اور صرف اس کی وجہ سے, اس حادثے کی وجہ سے ہم نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا. عائشہ, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ, ہمارے اسکولز, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں کچھ ایسے ٹرکس بتائیں کہ ہمیں, آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا کیسے؟ یہ بھی تو ایک بچاؤ ہے نا, جیسے ہم ڈیزیزز سے سیلف ڈیفینس بیسکلی, جیسے ہم ڈیزیزز سے بچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. کچھ تو ہمیں بتائیں, کچھ تو ہمیں سکھائیں, کچھ تو ہمیں ایجوکیٹ کریں. بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز ہونی چاہیے, اور یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ ایکشن لے. اور ایمی ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی کی اسنیچنگ ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اپنی کمپلین لے کے جاتا ہے, تو آج کل تو ایک چیز نارمل ہو گئی ہے کہ پولیس والے آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, یہ سب چیزیں تو یہاں ہوتی رہتی ہیں. تو اٹس مین کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, انسیڈنٹ ہے. اور کراچی کی عوام تو شاید یوز ٹو بھی ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے, بٹ ہمارے جو ادارے ہیں جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں, وہی ہماری پروٹیکشن نہیں کر رہے. تو سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہی ہے. اچھا, تو کیا کریں؟ اسلحہ عام کر دیں, لائسنس کے زور پہ ہم گھروں پہ اسلحہ رکھیں, ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسی کون سی چیز کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا نا کہ کوئی بھی آئے آپ کا پرس چھین کے لے جائے, گھڑی اتروا کے لے جائے. دیکھیں, پروٹیکشن کے لیے بھی ہم چیزیں تبھی رکھ سکتے ہیں نا جب ہمیں کسی چیز کو, اپنے پاس بھی اگر ہم اسلحہ رکھتے ہیں تو ہم بھی پھر بھی پروٹیکٹ نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کے پاس اسنیچر آ رہا ہے, وہ اسنیچنگ وہ صرف آپ سے 2 الفاظ بولتا ہے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا. وہ آپ کو اتنا موقع دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا اسلحہ نکالیں یا انہیں شوٹ کریں یا کسی بھی طریقے سے انہیں کور کر سکیں. وہ آپ کو پہلے ہی شوٹ کر کے چلا جاتا ہے. بہت سارے ایسے حادثات ابھی نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمی کیسی ہیں آپ؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی بالکل یحییٰ, آپ کی آواز, آپ کے نام کی شناخت ہے, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, دعائیں چاہیے آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ میں شکر ہے اللہ کا. میں پہلے تو آپ کی مہمان کو سلام کرنا چاہوں گا اور ساری ٹیم کو بھی سلام کرنا چاہوں گا. ایمی, آج تو آپ نے نا میرے تو دل کے پھپولے کھول دیے. میرے 7 موبائل چھینے, 7, بلیو می اور ناٹ, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرے دوست جانتے ہیں 7 موبائل. لاسٹ موبائل میرے گھر کے آگے سے, میرے بفر زون میں رہتا ہوں, اور یقین کریں گے ہماری پٹی پہ یہاں اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. یعنی گھر سے نکلو اور اندر آؤ, باہر جاؤ تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کوئی بائک والا, کوئی بندہ آتا نہیں رہا. لاسٹ ٹائم مجھ سے جو موبائل چھینا ہے وہ میری گاڑی کی چابی بھی لے گئے, اور وہ کیونکہ وہ گاڑی کیونکہ کمپیوٹرائز چابی تھی, وہ مجھے گاڑی بند ہو گئی, انہوں نے چھین کے گاڑی لے گئے, موبائل لے گئے, پھر مجھے 7,000 کی چابی بنانی پڑی, بڑی تکلیف ہوئی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو ریئلائز کیا ہے نا, جو آپ نے ابھی بات کی, لا اینڈ ایڈورس سچویشن, دیکھیں آپ بھلے جتنی بھی احتیاط کر لیں, لیکن جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیاں پراپر کام نہیں کریں گی, ویجیلنس نہیں رکھیں گی, تو یہ ہوگا. کیونکہ آپ نے بات کی تو مجھے تو اس کے پاس اسٹیٹک سے میں نے CPLC والوں سے بھی کافی باتیں کی ہیں, بہت سے لوگوں سے کی ہیں, معلومات حاصل کی. 22,000 سے زیادہ پولیس والے VIP ڈیوٹی کرتے ہیں.
अब आप 22,000 पुलिस वाले जब ड्यूटी पे ये वीआईपी ड्यूटी करेंगे तो मेरी और आपकी क्या हिफाजत करेंगे? वो तो कर ही नहीं सकते। जो मोबाइलें थाने के पास है उनके पास बेचारों के पास डीजल डालने के पैसे नहीं है। मेरे मैकेनिक्स के पास वो आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें करके वो मोबाइल ठीक कराते हैं। अब मसला ये होता है कि आपने अभी बात की ना, देखें मैं यानी एक चलें आपकी जान से तो आपकी चीज तो चलेगी, लेकिन अगर हमारे के कराची के जवान बच्चे एमी जवान बच्चे मर रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मकसद आप ये सोचे कि और मेरे जो आप कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ इज्तिमाइयत की कमी है, हम आवाज नहीं उठाते। हर आवाज उठाते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, हमारी आवाज है ये आवाज है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, मैं देखे कलेक्टिवली आप मोहल्ले में हर जगह खड़े ही नहीं होंगे ना। जैसे कोई वाकया होता है तो आप खड़े हो। मेरे साथ एक दिन हादसा हुआ तो जब मैंने गाड़ी से बंदे को गिरा भी दिया, तो फिर मैंने लोगों से कहा यार आप लोग अपने लूटने के लिए तैयार होते हैं, आवाज क्यों उठाते? इवन वहां तैमूरिया थाने की मोबाइल खड़ी थी तो आए, उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ समझ में ये बात को। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने वाकया सुना कि मैंने कहा मैंने पे गाड़ी चढ़ा दी थी लेकिन वो भाग गए। कहने साहब आपने क्या किया, एक मोबाइल के लिए आप जान दे देते? मैंने कहा यही काम अगर तुम जाफुओं के साथ करते ना, कि कहते कि हमारे इलाके में देखो आके देखो तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे डरा रहे हो। बजाय पुलिस से वो डरे, आप हमें डरा के रखते ना, दो भाई जो है लुट जाओ, आराम से दे दो अपनी चीजें। कब तक लूटेंगे? कब तक लूटेंगे? मेरे घर में भी डाका पड़ चुका है, यानी हमारे घर पे डाका, मेरी बीवी सारा जीवन चुन गया। यानी मेरी बीवी घर पे आई तो उससे ना कटर से बुलाए थे उन्होंने, मुझसे वो काट ली उन्होंने, अपनी जो है उसकी रिंग, उसकी जो बैंगल्स काट ली। अब यकीन करें क्या करेंगे? मैं तो देखें अरबाब इख्तियार से मेरी सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दरखास्त है, देखें ये जब फिर आदमी एक एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है, उससे क्या खराबी होती है कि लोग वायलेंट होते हैं, मारते हैं, जैसे आपने एक जमाने जराना शुरू किया। अगर ये आप नहीं करेंगे ना तो माशरे के अंदर इतना इंतशार फैलेगा, इतना लोग वायलेंट हो जाएंगे, तो फिर वो मुजरिम से ज्यादा वो आदमी जो अब मेरे साथ मोबाइल छीने या मेरे साथ इतने वाकई, तो मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है एक दफा मैं रेजिस्टेंस करूं। लेकिन ये एमी मेरा आपसे और इनसे भी यही सवाल है कि देखिए हम एज ए माशरे, हम एक जिंदा माशरे में रहते हैं ना, तो हमें अपनी आवाज नहीं बंद करनी चाहिए, आवाज उठाते रहनी चाहिए। हर इंसिडेंट रिपोर्ट करें और कोशिश करें अपर लेवल तक पहुंचाएं। जब आप बोलते रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ होगा, जैसे आप बोलती हैं, तो बोलना ना छोड़ें बस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। बिल्कुल कैसे कहाँ अगर हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ की हम यही बात करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के जितने लीडर्स हैं वो डरते हैं अपनी आवाम से, क्योंकि वो शऊर वाली है, वो पढ़ी लिखी आवाम है। यहाँ वो डर और खौफ नहीं है। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अब पूछते हैं आपसे, अपने मेहमानों से, ये स्नैचिंग क्यों हमारी ज़िंदगी में इतना आम है? स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह करती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक। और बड़ी दुख की दास्तान है फिर भी, लेकिन हम वो लोग हैं जिस पे कोई चीज़ असर नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर भी अपना वो जज्बा, वो स्पिरिट रखते हैं कि हम तमाम तकलीफ़ों से, चीज़ों से आगे बढ़ के निकलेंगे, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो। छोटी छोटी जंगें होती हैं हमारे सामने, लेकिन उन जंगों को फ़तह करके हम बड़े टास्क को देख रहे होते हैं। हमारा विजन बड़ा होता है, हम वो वाली कौम है। और कराची की कौम तो कुछ अलग ही कौम है, वो पूरे मुल्क के ना दर्दों का जज्बा रखती है। कहीं भी होती है वो बेचारी ऐसी होती है जो आम हालात में भी, आप अगर कराची के लोगों से कहें क्या कर रहे हो, तो बस अभी बिजली गई हुई है तो ये कर रहे हैं, और सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं। अब क्या कर रहे हो यार, वो मोबाइल चला गया ना तो दूसरे मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। और अगर मोबाइल चला गया तो सबसे पहले ये हेडलाइन आती है, जैसे वो खबरें आती है ना, वो फेसबुक पे आती है, स्नैच, मेरा मोबाइल लॉस्ट, आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो ये वाली कहानी होती है। फिर सबकी संपत्तिज आ रही होती है, ओहो कहाँ से, कैसे और किस तरह से। और जनाब हमारा पैनल मुकम्मल हो चुका है, ये गुलदस्ता सज चुका है, ये खूबसूरत मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। और आज की एक बहुत प्यारी सी, बहुत अरसे के बाद आज इनसे मुलाकात हुई, और बहुत ही, हमेशा जब भी इनसे मैं मिलती हूँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अपने करियर में सीख कर आगे बढ़ने वालों में से, और यकीनन जहाँ जहाँ वो होती हैं वो कोशिश करती हैं वो सिखा सकें, बता सकें, और उस पॉजिटिव, अपनी प्रेजेंस को पॉजिटिव बना सकें। हदील बलोच, एंकर पर्सन और होस्ट, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आप इसी तरह आती रहें, मुस्कुराती रहें, और हमारी सुबह जो है वो अच्छी कराती रहें, तो हम आपको बुलाते रहेंगे। और आज के
وہ مہمان خصوصی جو دھرتی کی صبح پہ آپ کے اور میرے لیے آ رہے تھے اور وہ شکار ہو گئے کراچی کی مطلب ہوا کا، کراچی کی مہمان نوازی کا. وہ کہتے ہیں نا صبح صبح کا بریک فاسٹ. اب جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ناشتے میں کیا ہے، تو لوگ اسی طرح جب کراچی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صبح صبح ناشتے میں کیا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے ناشتے میں یہ ہے ان کا اسٹارٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں اور اسپورٹس مین ہیں اور مسٹر زیرو کے نام سے یہ مشہور ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں اور یقیناً آپ بھی جان گئے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے. رانا محسن، ا ویری فیمس کرکٹ مین ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ پہلے تو بہت معذرت کہ آپ کا استقبال جو ہے صبح صبح جو ہے وہ ایسے ہو گیا. ہم نے آپ کے لیے نا اپنا ٹاپک ہی چینج کر دیا، بلیو می. آج ہم کچھ اور بات کرنے والے تھے لیکن ہم نے کہا کہ اس درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. کیسے کیا یہ مطلب کیوں ہو گیا؟ ویسے تو پوچھنا نہیں چاہیے لیکن آپ بالکل اس طرح مطلب آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ایسے ہی آئے گا آپ کا موبائل اسنیچ کر لے گا؟ بس آئیڈیا نہیں تھا مجھے. اب ہو گیا؟ مجھے جلدی تھی، میں نے کہا میں پہنچ جاؤں بس. تو کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی بالکل. اچھا جی، آپ سے بھی بات کریں گے اور پہلے تو میں اپنے مہمانوں سے، حدیل ہیں، عائشہ ہیں، محسن ہیں ہمارے ساتھ. یہ کیا ہے؟ آتا ہے کوئی لے کے چلا جاتا ہے موبائل، اور کتنا آسان ہے کسی کے لیے بھی، اور ایک دم سے مطلب آپ جیسے کہ محسن نے کہا کہ بھائی میں تو مینٹلی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسے آ رہا ہے اور آئے گا اور مجھ سے موبائل لے کے چلا جائے گا. یا باقاعدہ اب تو اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں میرے پاس گن ہے، آپ مطلب ذرا سا موو کریں گے اور میں اپنی گن دکھا دوں گا آپ کو. تو یہ کتنا آسان ہے کسی ایک ایسی ہستی کے لیے کہ وہ آئے گا اور آپ کا کوئی بھی قیمتی سامان لے کے چلا جائے گا اور آپ کو لاس دے دے گا. یہ اس سوال کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے نیوز بریک کے بعد میرے مہمانوں کے ساتھ. اب میں سوال کم کروں گی، یہ اپنے ایکسپیرینس زیادہ بتائیں گے اور آپ کی کالز ہوں گی. اسٹے ود اس، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح دھرتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا پھٹکا بھی. بہت زبردست، اور کافی سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اور آج تو واقعی محسن کے دل سے نکل رہی ہے کہ میرا ایک کام تو کرو، موبائل لا دو، میرا ڈیٹا لا دو. اچھا حدیل، بریک پہ جانے سے پہلے فٹنس کی بات ہو رہی تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہر اس شخص میں ہے جو سوسائٹی کے چیلنجز کو لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اپنی اپنی جرنی میں، اپنے اپنے گولز کے لیے. تو آپ ایز اے اینکر پرسن کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یار فٹنس زندگی میں اس لیے ضروری ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے؟ سی اینکر کے لیے، میڈیا پرسن کے لیے جو سب سے ٹاپ چیز ہے وہ ہے اسکرین اپیئرنس. اگر آپ فٹ ہو، اسمارٹ ہو، گلیمر کاؤنٹس اے لاٹ ان میڈیا انڈسٹری، تو ہی آپ زیادہ عرصے تک چل سکتے ہو. سو یو نیڈ ٹو بی فٹ اینڈ اسمارٹ. اس کے لیے پھر آپ ایکسرسائز، یوگا، ڈائٹ، ایروبکس سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آئی ہیو ٹو لوز ابھی 10 کلو، ابھی کم کرنا ہے آفٹر تھائرائڈ. سو جب تک کہ اینکر میڈیا پرسن کی لائف میں کوئی میڈیکل ٹرم کچھ نہ آ جائے، کوئی ایسی پرابلم نہ آ جائے، وہ سب لوگ آئی ہیو سین کہ دے آر ویری فوکس اباؤٹ دیئر فٹنس. اگر کچھ میڈیکلی آ گیا لائک آئی ایم ہیونگ تھائرائڈ، تو پھر آپ کے کنٹرول میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو آئی آلسو ریکویسٹ، آپ چاہ کے بھی پش اپس نہیں کر سکتے، آپ چاہ کے بھی اپنی باڈی کو اس جگہ پہ نہیں لا سکتے کیونکہ آپ کو اتنی انزائٹی، اتنے لیتھارجک ہو چکے ہوتے ہو، آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اینڈ دا بیسٹ چیز کہ جیسے ہم شو سے پہلے بھی بول رہے تھے کہ ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں. اف یو وانٹ کہ آپ اسکرین پہ بہت عرصہ تک چلیں تو پھر یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس، یو ہیو ٹو سیکریفائز. کھانا پینا کم کرے، جیسے انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا چائے چھوڑ دو، تو میں چائے چھوڑ چکی ہوں. پھر بھی تھوڑا تھوڑا براؤن شوگر کبھی کبھی ڈال کے پی لیتی ہوں. بٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس ٹو مینٹین آور سیلف. ٹھیک ہے. اینڈ ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو عوام سے، خدارا اگر ہم کبھی غلطی سے تھوڑے سے موٹے ہو جائیں تو ہمیں برداشت کر لیا کرے. فوراً میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا ویٹ گین کر لیا. خواتین کا دیکھیں ہارمونل چینجز اتنے ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ ہم لوگ تو آٹومیٹکلی کبھی ویٹ پوری ہمارا دنیا زیادہ ہو آباد جاتا ہے، فیمیل ہارمونز کی پوری دنیا آباد ہے. میل تو 2 ہارمونز پہ جنریٹ ہوا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں اگر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیسے. اور اچھا یہ ہماری سوسائٹی میں، ورنہ ہم بھی نیچرل ہوں تو اگر آپ، وہی بات ہے جیسے کہ محسن نے کہا کہ میرڈ کی بیس پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ میرڈ والی بندی ہے
تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کا کالا پن, اس کا موٹا پن. آپ دیکھیں سوسائٹی میں, اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی میڈیا پرسن کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ایسے جو فلیکچویٹ ہو رہے ہیں, ایک جیسی باڈی, ایک جیسی ایج رہنا, کوئی مطلب یہ ہے ہی نہیں. جب یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے تو ہاؤ اٹس ورکس ود اس, ہو ہی نہیں سکتا. بٹ ایمی ایسا ہے کہ پاکستانی اس چیز کو لے کے زیادہ کانشیس ہے. اگر آپ فارنر کنٹریز میں دیکھیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے یہ چیز. میں کہتی ہوں ہم لوگ ذہنی بیمار لوگ, سکنس ہے. ہاں بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہے. فارنر کنٹریز میں یہ نہیں ہے کہ موٹا اینکر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, یہ والی چیزیں وہاں پر نہیں ہے. یہ اتنے زیادہ کانشیس ہم ہیں ان چیزوں کے لیے. آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں. فار ایگزامپل ابھی اگر ایک اینکر ہے, یو نو شی گیو اے برتھ ٹو اے بیبی, اس کی ڈلیوری ہوئی ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دے ٹو کم بیک ٹو دا شیپ. جب آپ خود اتنی جلدی شیپ میں نہیں آتے, آپ کی گھر کی خواتین اتنی جلدی شیپ میں نہیں آتی, وہ بیچاری کیسے ایک مہینے کے اندر وہ ریڈیوس کرے. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں یار جنہوں نے انڈسٹری نہیں چھوڑی, اپنی ہر سچویشن میں انڈسٹری کو جوائن رکھا. اور یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹنس پاور کیوں نہیں ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ ہماری میڈیا انڈسٹری ہو, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو, چاہے وہ بیوٹی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیچر ہیں یا یہ بیوٹیشین ہے, ان کی اپنی اسکن دیکھی تھی, ان کے اپنے وال دیکھے تھے, اس کی اپنی باڈی دیکھی تھی. یہاں پہ میں حدیل کی بات کو سیکنڈ کروں گی. محسن آپ کیونکہ یوتھ وہ والا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے جو جس ایج میں نا دماغ پہ چیزیں لگتی ہیں, وہ اسپارک ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے. ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے؟ ہمیں پہلے تو گھر والوں سے لڑنا پڑتا ہے کہ ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اور ہمیں اس جگہ پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا. کیا ہمیں ڈرا بیک پتہ ہے اس جگہوں کے کہ ہم اگر انٹرٹینمنٹ میں جائیں گے, یا ہم کرکٹ میں جائیں گے, یا ہم پالیٹکس میں جائیں گے, یا ہم کوئی ہیلتھ ایکسپرٹ بن جائیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس پاور نہیں, اس لیے منع کرتے ہیں. تو آپ کا بچہ پہلے گھر میں لڑ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کرکٹر بننا ہے. ایسے ہی ہے. اصل میں بچے کو شروع سے ماحول نہیں ملتا, اس وجہ سے بچہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا کہ میں نے کرنا کیا ہے بیسیکلی. تو وہ ماحول کیسے جنریٹ ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے تو والدین کو چاہیے کہ بچے کو اس کی مرضی کے مطابق جو اس کی فیلڈ وہ چوز کرنا چاہ رہا ہے اس کے مطابق ماحول دیں, اس کو وہاں جانے دیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ادر کنٹریز والے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں سب. اس کو شروع سے ہی اسٹارٹ سے بچے کی جس چیز میں جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو وہی والا ماحول دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. بھی تو نہیں ہے نا آپ کا بچہ. دیکھیں اگر جا رہا ہے, میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ, اب بھانجا بھانجی ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم اتنی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, نہیں جائیں گے, آئیں گے کیسے, ٹریفک کی سچویشن, اسنیچنگ, وہی والی بات ہے. آپ چاہ کر بھی, آپ سپورٹر ہو کے بھی اس کو وہ بیک بون وہ نہیں دے پاتے جس میں وہ چاہ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ لکیر کا فقیر رہے, پڑھائی کرے, وین اس کو پک کرے, گھر پہ چھوڑے, اور بس گھر کا ایک روٹین ہو, پھر وہ گھر میں کام کرے, صبح اسکول چلا جائے. نہیں نہیں نہیں, انسٹیٹیوٹ نہیں جانا ہے. ہم دوبارہ بچے کو کیسے نکالیں؟ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں ماحول ملے گا تو سارا سسٹم بنے گا نا, ماحول ملتا ہی نہیں ہے. دوسرا اوپر والا جو نظام ہے وہ صحیح ہوگا تو نیچے والا سارا نظام صحیح ہوگا. ہمارے پاس اوپر سے پریشر ہے, وہ اوپر آخر کون سی حد ہے؟ ٹو دی پوائنٹ بات یہی ہے نا کہ اوپر والا طبقہ ٹھیک ہوگا تو نیچے والا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بیسیکلی ہماری کنٹری کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے, اس میں اوپر والے نیچے والے سب مکس اپ ہیں. ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں پریشرائز ہوں, جبکہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی کسی کو پریشر دے رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ایسا نہیں ہے. تو یو فنش. ہاں اب آپ کر لیں آپ دونوں. یار یہ مطلب اتنی آج میٹھی میٹھی سی باتیں ہو رہی نا. نہیں پہلے آپ. میں نے کہا نہیں اب آپ. جی ادیب. لائک شی سیڈ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرو گے تو آپ کا سارا ٹیلنٹ باہر چلا جائے گا. اور جو پاکستان کی ایک جو کریم ہے, ایک جو ینگسٹرز ہیں, وہ آپ دیکھیں کتنا اسپیڈ کتنا انکریز ہو رہا ہے. ہر مہینے اتنے زیادہ ینگسٹر یہاں سے چلے جاتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کے ٹیلنٹ کی یہاں پہ قدر نہیں ہوتی. بٹ یہی لوگ جب باہر جا کے محنت کرتے ہیں اگین فرام دا اسکریچ, فرام دا زیرو, بٹ وہ اپنا ایک نام بنا لیتے ہیں. تو وٹ آئی ریکویسٹ بالکل ایسے ہی آپ اپنے ٹیلنٹ کی قدر کریں. بالکل ایسے ہی. اور ابھی کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میچز ہو رہے ہیں, کرکٹ میچز ہو رہے ہیں, اس میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ادر کنٹریز سے پلیئر ہیں, ویل پرفارمر ہیں, بٹ دے بلانگس فرام پاکستان. وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرگل فیز میں پمپ پہ کھڑے ہو جائیں گے,
स्टोर्स पे खड़े हो जाएंगे, उन्हें पता है कि पर आवर वो कमा के कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ वो अपनी मेहनत के हिसाब से अर्न कर रहे होंगे, ना कि फिक्स सैलरीज वाले जो आते हैं काम नहीं करते और चले जाते हैं, उनको पता है महीने के आखिर में उनके अकाउंट में पैसे गिरने हैं। आवरली, ये देखिए एक सिस्टम है, आवरली काम जितना आप काम कर रहे हो, जितना आप कंपनी को काम दे रहे हो, उतना आपको मिल रहा है। तो आप सोचते हैं यहाँ पे हम घंटों के हिसाब से काम करते हैं, हम अब वो माहौल ही नहीं रहा जिसमें माँ घर में खाना पका के दे रही होती थी, अब माँ को भी दूर कर दिया गया, सब निकल गए घर से कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप पे कर रहे हैं। अच्छा, राना मोहसिन हमारे साथ हैं, मुझे ये बताएं, हर घर में मैं तो समझती हूँ बाय बर्थ जहाँ बेटा हुआ वहाँ मैं समझती हूँ उसके नैपकिन्स के साथ और उसकी जो कहते हैं ना रैपिंग शीट के साथ बराबर में एक बेड रख देना चाहिए कि इसने इसी पे पलना है, इसी पे, या आगे जाके ना बैट और बॉल ही खेलेगा, उसके हाथ में आपने झुंझुना नहीं देना होता, बॉल देनी होती है कि लो बेटा ये हाथ से खेलो। यहाँ तो हमारा ऐसे ही है, लड़के हमारे ऐसे ही हैं, उन्होंने गली में जगह निकाल ली है बेचारे। मैं देखती हूँ कि गटर के ढक्कन के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ खेलना होता है, अपनी अपनी पॉकेट मनी से कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये खेलना है, ये जगह रात में। रमज़ानों में हम देखते हैं गलियों में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई पार्क नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, और जो अकेडमीज़ हैं उनका तो हाल बेहाल है। आपको क्या लगता है कि आपने जो स्ट्रगल किया, आप यहाँ तक आज पहुँचे, तो आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं और कर सकते हैं और करना चाहते हैं? मेरा वैसे एक शौक़ है कि मैं अपनी एक एकेडमी बनाऊं जिसमें मैं एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर जो लड़के तैयार हो सकते हैं ना, जिनको फैसिलिटीज़, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया ना, मैं उनको वो दिखा सकूं और वो उस लेवल पे लेके जा सकूं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम फिर बातें करते हैं, जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, शायद हमें रब उस जगह पे पहुंचा देता है कि हम कुछ डिलीवर कर सकें, वहाँ तक जाते जाते हम उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं जो हम यहाँ इस सीट पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है, जब बंदा टारगेट बनाता है माइंड में तो उसको अचीव करने का भी होता है उसके इंसान में, लेकिन सिर्फ बीच में मराहल में रास्ते में होता है काम ख़राब, कोई बीच में रुकावटें आ जाती हैं, कोई 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन जब आपने मंजिल पे जाना होता है ना तो फिर आप निकल ही जाते हो। तो आपका ये स्ट्रगल आसान था? नहीं, मुश्किल था, मुझे बहुत सारी मुश्किल पेश आई हैं, लेकिन ये है कि मेरे बड़े भाई तो थे ना, वो मेरे जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई भी है, राना नवीद उनका नाम है, ठीक है, तो वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। वो खुद भी एक क्रिकेटर थे, उनको इतना शौक था, इतना क्रेज़ था कि उन्होंने घर में ही विकेट बनवाई हुई थी। हाँ। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपने कहा हर्टल्स आई, बड़े भाई ने सपोर्ट भी किया, वो टीचर भी हैं, और वो होता है ना कि आपका टीचर जो है ना वो ज़िंदगी भर आपका टीचर रहता है, और वो किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी जगह पे हो, तो वो एक उस्तादों वाली फीलिंग होती है, और घर में ही अगर टीचर आ जाए तो फिर तो वो फील आ ही रही होती है, आप उससे उतना कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे होते। बचपन में जब आपको लगा कि यार कहीं ना कहीं तो आपको था ना कि हाँ भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है, तो कोई पेरेंट्स ने कभी कोई मसला नहीं किया, या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए, भाई के अलावा? मुझे क्योंकि भाई खेलते थे, भाई को इतना शौक था, सपोर्ट थी, मैं उनसे तकरीबन 10 साल छोटा हूँ, अच्छा, तो मुझे इसलिए कोई मसला ऐसा पेश नहीं आया, मुझे उनकी फुल सपोर्ट मिली है। ज़बरदस्त। और खुद दूसरी बात यह है कि वो खुद मेरे टीचर भी थे, एज अ टीचर भी मुझे उन्होंने गाइड किया। घर में एकेडमी मिल गई आपको? घर में एकेडमी मिल गई, और मैं अगर उनकी तारीफ़ करना चाहूँ तो मैं जो चीज़ें बाहर जाके देखी, सुनी ना, मैंने जो सुनी, जो देखी, मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये बातें तो मुझे घर में ही बता रहा था मेरा भाई। ज़बरदस्त। मतलब लेकिन वो होते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वालों का हम इतना वैल्यू नहीं कर रहे होते। अब आप बड़े हो, आप कोई तोप चीज़ हो, लेकिन जब वो घर में आते हैं तो कहते हैं यार क्या करना है, मतलब मेरी तो कोई हाँ सुनता ही नहीं है। ऐसा था? ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। मेरे भाई जिस टाइम मुझे प्रैक्टिस करवाते थे, मुझे आज भी याद है, तो मैं उनसे झगड़ा कर रहा था। घर जाके मैं अम्मी को बताता था कि अम्मी ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। ये वहाँ जाके मुझे डांट रहे होते थे। मुझे मतलब कि ना शॉट्स वगैरह, मेरी शॉट के लिए फेमस शॉट है मेरी, मैं घुटना रख के ना शॉट करता होता हूँ, तो वो उस पर मुझे उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवाई है, मैं उसको मारने जाता था लेग कवर पे, तो वो कहते थे मुझे एक्स्ट्रा कवर पे तूने मारनी है, जितना मर्जी। मेरे शोल्डर्स दुखने लग जाते थे, पर वो मुझे कहते थे नहीं तूने यही करना है। जबरदस्त। तो उस टाइम मैं उनसे झगड़ा कर रहा होता था, पर आज मैं उनको दुआएं देता हूँ, क्योंकि यही मेरी फेम बन चुकी है ना। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो इसी फेम की वजह से जानते हैं कि यार कैसे घुटना रख के मार देते हैं ये। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वही नज़रें होती हैं माँ बाप की या बहन भाई जो बड़े होते हैं ना, जिनको पता होता है कि इसमें ये स्पार्क है, ये तो इसने आगे निकलना ही है। अच्छा, मैं आयशा आपसे इस बात को करूँगी कि और फिर हम दिल की तरफ जाएंगे कि एक औरत चाहती है, एक लड़की चाहती है, आज हम राना मोहसिन हमारे साथ हैं, और क्रिकेट जर्नी में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की बात की जाती है, स्पोर्ट्स में सबसे पहला नाम आता है लड़कों का।
बेचारी लड़की तो अभी जिम नहीं जा पा रही है सही तरह से, सो कॉल्ड हम इतने मॉडर्न हो गए, फिर भी स्टिल हमें सोसाइटी के नेगेटिव एलिमेंट को फेस करना पड़ता है, हमें ज़बरदस्ती अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, ज़बरदस्ती हमें अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड अपग्रेडेड शो करना होता है. एक स्पोर्ट्स मैन, एक स्पोर्ट्स वुमन वो कैसी होती है, उसके लिए क्या क्या होता है, वो क्या रिस्पॉन्सिबल होती है कि जैसे लड़के आए, क्योंकि लड़का तो मैं समझती हूँ माजरत के साथ वो अगर एक काम कर रहा है तो वो एक ही कर रहा है, वो उसी में थक जाता है, वो उसी में सो रहा होता है, लेकिन ख़वातीन के ऊपर तो बड़ा प्रेशर होता है एनी हाउ किसी भी एज से. देखिए ख़वातीन के लिए तो सिंपल यही चीज़ है कि उन्हें हर चीज़ को मैनेज करना है, अपने घर को भी, अपनी फैमिली को भी, उसके बाद उनका वर्क है. जबकि मेल्स के लिए ऐसा नहीं होता, उनका फर्स्ट टारगेट उनका तौलिया वर्क नहीं आज होता है. तक जा पाती, रस्सी पर डालनी है, वो तौलिया ही नहीं, गीली तौलिया नहीं बेड से उठ पाती. तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी उनका वर्क होता है, जबकि हमारी 3rd to 4th चीज़ जाके हम जो कर रहे होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं. तो फिर भी मुझे ये लगता है कि बहुत जगहों पर हम मेल से अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. और स्पोर्ट्स वुमेन्स का भी ऐसा है, जो मेरे अपने लिंक्स में है, जो मुझसे ट्रेनिंग्स कर रही होती हैं, क्योंकि स्टैमिना बिल्डअप की बात आती है तो बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं. तो होता यही है कि वो यही चीज़ें अपना घर पूरा मैनेज कर रही हैं, उसके बाद खाना उन्होंने रेडी करके बैग में रख लिया. अक्सर ऐसा मेरे साथ भी होता है कि खाना रेडी किया और बैग में रख लिया, क्योंकि आपने फैमिली को पूरा टाइम देकर निकलना है, आपने अपने घर की चीज़ें मैनेज करके निकलनी है. जब आप आएंगे आपको जो चीज़ें रह गई वो फिर मैनेज करनी है. जबकि स्पोर्ट्स अगर मैन है तो उनका क्या है, वो उठ के जाएंगे, बैग रेडी करेंगे और आएंगे वो बैग रख देंगे. वो तो अपनी किट पहले ढूंढेंगे, फिर उनको तमाम ढूंढनी भी नहीं पड़ती, हाँ, रेडी और आधा तो वो शोर मचा रहे होते हैं, यार मैंने रखा, यहाँ से नहीं उठाया करो. अब वो इसमें ही नहीं आ पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है. अदील, कभी ऐसे घर में कोई फैमिली में ऐसा कोई था, क्योंकि आप खुद भी बहुत सोशल हो, तो फैमिली में कभी कोई ऐसा था जिसने आपकी इस सोशल एक्टिविटीज़ को, आपके इस तमाम जर्नी को हेल्प आउट कर दिया और ईजी रहा हो? जैसे इन्होंने कहा कि इनके भाई ने सपोर्ट किया है, तो आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू टू माय डैड एंड माय भाई लोग. मेरे माशाल्लाह वाले 5 भाई लोग हैं, भाई हैं, हाँ, भाई, मैं भाई की बहन हूँ. Why I call भाई लोग, because I have 5 brothers, अच्छा, माशाल्लाह, and because I belong from a Baloch family and I'm the first, मेरी जो caste है, community है, उसमें मैं पहली हूँ who came into the mainstream media. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने चैलेंजेस और कितने मुश्किलात और फैमिली की कितनी बातें सुनने को मिली हैं. बट फैमिली सपोर्ट जब तक आपके पास है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक. बिल्कुल. और वो प्रेशर जो है वो फैमिली के बड़े रोक लेते हैं अपने ऊपर कि हाँ भाई हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन जा रही लेकिन है. यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि जैसे अब मेरे वालिद, ही इज़ नो मोर, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस. आमीन इलाही. जब वो थे तो वो कहते थे कि बेटा तुम सिर्फ काम करो अपने लिमिट्स में रह के, मैं हूँ ना, मैं और तुम्हारी अम्मा है ना पूरी दुनिया को फेस करने के लिए. तो वो बेसिकली मेरे वो थे, मोटिवेशनल किट थे. दे वर द वन के जिनकी वजह से मैं इस तरह से काम कर रही थी. बट हाँ, कहीं कहीं हर्डल्स भी हुए, कहीं कहीं मुझे वापस याद दिलाते थे कि नहीं, पहले तुम घर की बेटी हो, बहन हो, उसके बाद यू आर एन एंकर पर्सन और यू आर अ छोटा मोटा सेलिब्रिटी और समथिंग. घर में आके लाइक शी सेड, कुकिंग भी करना है, क्लीनिंग भी करना है, मेड को भी मैनेज करना है, सब. बट यहाँ पे मुझे अपने वालिद साहब की एक बात याद आती है कि वो कहते थे कि इतना कमाओ कि लोग तुम्हारे काम करें और तुम फिर अपने करियर पे फोकस करो. तो आई बिलीव कि अगर आप साहिब इख्तियार हैं और आपकी ख़वातीन करियर को परस्यू करना चाहती है, तो आप उसको एक हेल्पिंग हैंड दें. मैंने देखा है कि कुछ घरों में अभी तक ये सिस्टम है कि नहीं, हमारे यहाँ तो रोटी बहू ही बनाती है. अब वो दौर नहीं है. अब एक मर्द अकेले जो कमाता है उससे गुजारा नहीं होता. घर की औरतों को भी उसके शाना बशाना काम करना पड़ता है. एंड ख़वातीन मल्टीटास्किंग है, वो एट अ टाइम 3-4 काम कर सकती हैं. अ मैन कैन फोकस ऑन हिज करियर और हिज चिल्ड्रन और हिज थोड़ा बहुत फैमिली. अच्छा, लेकिन ये जो हमने एक टैटू सा बनाया हुआ है अपनी कल्चर पे, अपनी सोसाइटी पे, जब औरत कमा भी सकती है, पका भी सकती है, तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? मर्द भी कमा सकता है, पका सकता है. बड़ी अजीब सी बात है. आपके घर में, आपके ख़ानदान में आप कहते हैं हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हमारी ख़वातीन इस तरह नहीं निकलती, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ा यूँ होना चाहिए था, ऐसे नहीं पहन सकते, तहजीब है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है.
لیکن وہیں ہمارے کلچر کا حصہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب ہم اتنی ماڈرن سوسائٹی کو ہم پڑھتے سو کالڈ وہ کتابیں ہیں جو ابراڈ میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ہم ماحول وہ اڈاپٹ نہیں کرتے. جب آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ اچھے دکھ کیوں نہیں سکتے, اچھے بن کیوں نہیں سکتے. ہم نہیں کہتے تمہارے شوہر آٹا گنے گا, نہیں 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور میاں بھی کہتے نہیں 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 تم نے آ کے روٹی, وہ آپ کی والی بات, تم نے آ کے روٹی بنانی ہے. وہ ایک مینیجر پوسٹ کی بندی جب آ کر یہ آستین چڑھا کر اور ہلدی والے ہاتھوں سے گوشت میرینیٹ کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے میں اگین وہی بات کروں گی کہ خواتین کے اوپر بھی اور مردوں کے بھی اوپر کلچرل بلاکیج بہت ہے, کیونکہ ہم جو بلوچ, پنجابی, سندھی اور پٹھان جو انٹیریئرس کے ہیں, ہمارے اوپر بڑا ایک کلچر کا نا ادھر پریشر ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, یہ سارا کچھ. میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکیوں کو کام بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور وہ صرف اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے, چاہے وہ مینیجر پوسٹ پہ, کسی بھی وہ پوسٹ پہ, لیکن وہ اپنے گھر کو سب سے بیسٹ خود مینیج کرتی ہے. بٹ آپ اس کو ہیلپنگ ہینڈ دیں. اگر وہ کیریئر کو ایز اے سپورٹر تو کام کریں. انٹرنیشنلی آپ میڈس نہیں رکھتے. ابراڈ میں مجھے 2 سال ہو گئے, میں یو اے میں موو کر چکی ہوں, وہاں میں اپنے سارے کام کرتی ہوں. اگر یہاں پہ میں میڈس رکھ سکتی ہوں تو میں رکھتی ہوں, تاکہ یار چلو مجھے وہاں ریسٹ نہیں ملتا تو کم سے کم مجھے یہاں تھوڑا سا ریسٹ ملے. بٹ اگین ابھی بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دن کو جو ہے وہ چھوٹی بہو کھانا بنائے گی تو رات کو جو ہے وہ بڑی بہو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, اور آپ کی بیٹی کیا کرے گی, وہ آرام سے سوئے گی. اس نے بھی تو وہی کرنا ہے. وہ ماں باپ یہ کہتے ہیں اس نے بھی تو وہی کرنا ہے دوسروں کے گھر جا کے, اور وہ اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاگل ہو, تم نے یہ کر لیا تو ان سے وہ کرواؤ. بالکل ایسے ہی. اچھا محسن, یہاں پہ دیکھیں ہم اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے آپ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے پرسن آپ گھر میں جب رہتے ہیں تو چاہے وہ میرڈ لائف ہو, چاہے وہ سبلنگز ہو, آپ کا ایک رسپانسبلٹی وہ, کیونکہ دیکھیں دروازے کے باہر آپ جو بھی ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے, آپ کے کالرز ہیں, آپ کہتے ہیں آپ ایک مکمل شخص ہیں, لیکن دروازے کے اندر بھی تو ایک شخصیت ہوتی ہے جو مکمل ہوتی ہے, جو گھر والوں کے لیے ہوتی ہے, وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ کتنے ہیلپنگ ہینڈ ہیں یا آپ کیا اون کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو بڑی مطلب کہ سپورٹ ملی ہوئی ہے گھر کی طرف سے. مجھے تو انف کہ اتنا کہ مجھے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ باہر سے سبزی تو لا دو. آپ بھجوائیں گے آج کا شو دیکھنے کے بعد. مجھے تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ وہ باہر سے سبزی تو لا دو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب چلے وہ تو اپنے اس سے نہیں کہتے, اپنی محبت میں نہیں کہتے, آپ کی طرف سے کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. وہ جتنا کیا اپنی شرٹ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں؟ نہیں, کپڑے دھو لیتا ہوں میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کپڑے اگر جب گھر کوئی نہیں ہو, جب گھر کوئی نہیں ہے تو پھر میں کپڑے بھی دھو لیتا ہوں اپنے. اچھا, گھر میں کوئی ہو تو پھر نہیں دھوتا ہوں, نہیں ہو تو پھر مطلب اس کا مطلب تو ہم وہ والی قوم ہے نا کہ جب نہیں ہوگا تو بس کر لیں گے, پھر تو گزارا ہو ہی جائے گا. اچھا واقعی میں بھی جب امارات میں تھی تو میں نے بھی یہ دیکھا, کیونکہ وہاں ہم یہی بات کر رہے تھے عدیل سے کہ وہاں آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کے پاس یہ ایشو نہیں ہوتے کہ لائٹ نے جانا ہے, آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ اتنے یونٹ اتنے بجے سے ایسے ہوں گے. ایون اگر انہوں نے آپ کی لائٹ بھی بند کرنی ہوتی ہے تو وہ لیٹر آتا ہے پہلے, وہ آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی. آپ وہاں جاب بھی کرتے ہیں, کماتے بھی ہیں, زندگی کو انجوائے بھی کرتے ہیں, فرسٹ ڈے فرسٹ شو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی جاب پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کے آپ نے میڈ بھی رکھنی ہے, اس پہ نظر بھی رکھنی ہے, اپنا سامان بھی بچانا ہے, پھر آپ نے جانا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, اور وہاں کی بھی نیگیٹو چیزوں سے بچنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے یوتھ کو, جنریشن کو, کہ کرکٹ کو کس طرح سے دیکھیں, کیا کرنا چاہیے انہیں؟ سب سے پہلے تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فٹنس ہے. فٹنس ہوگی تو کوئی بھی فیلڈ ہے, آپ فٹنس ہوگی تو آپ کوئی کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. فٹنس کا آپ اپنا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی منزل جو آپ کا ایم ہے اس پہ آپ فوکس رکھیں, اس سے نہیں ہٹنا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. باقی منزل اللہ پاک بنا دیتے ہوتے ہیں, یہ لکھی اور پڑی بات ہے. بہت شکریہ, تھینک یو فار کمنگ. اور واقعی ایک زبردست سا میسج تھا. جی حدیل کیا کہنا چاہیں گی, کیا میسج دینا چاہیں گی فار خواتین؟ فار ایوری ون. فار ایوری ون اسپیشلی بیکاز ہم آج ینگسٹرس کی زیادہ بات کر رہے, تو میں پھر بھی کہوں گی کہ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ. اگر آپ پیشنیٹڈ ہو اور اگر آپ کیریئر اورینٹڈ ہو, تو چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں,
تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز آپ کو روک سکتی ہے. مشکل ہو، ایون بالکل. اگر آپ کے اوپر کلچرل بلاکیج بھی ہے, پریشر بھی ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو منوائیں, ان کو لے کے آئیں. جیسے وین آئی واز ان میڈیا تو میں ان کو اسٹوڈیوز میں لاتی تھی, آئیں میرا کام دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو میں چھوڑنے کو تیار ہوں. تو ٹیل یور پیرنٹس, ٹاک ود دیم اینڈ اچیو یور گولز. تھینک یو عدیل, آپ نے پھر آنا ہے اور ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. جی عائشہ. میں تو بالکل ٹاپک جو ہمارا تھا اس کے حوالے سے ڈسکس کروں گی کہ لوگوں کو اب اپنے خود سیلف ڈیفینس ٹریننگز کرنی چاہیے تاکہ اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو اس کو فیس کر سکیں. کم سے کم اگر اس کو اپنا فون نہیں دے رہے تو وہ لے کر ثابت گھر آ جائیں. اتنا بہت ڈیفینس تو اپنا شکریہ. کرنا آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی فارمولہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں بنایا جاتا. اویئرنیس آپ نے خود لانی ہے. جس طرح آپ کی اسکن پہ کوئی پمپل ہوتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی زندگی, اپنے فیصلوں کے لیے بھی خود پریشان ہوں اور سیکھیں. خدارا آج سیکھیں, ابھی سیکھیں اور اسی وقت سیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. بشرط زندگی انشاءاللہ پھر ملیں گے, پھر ملاقات ہوگی. خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح کرتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے.